اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ ایک کمٹمنٹ تھی ہماری، ایک وعدہ تھا جب عمرے پہ گئے تھے۔ حافظ عمار صاحب بھی تھے، راسخ اللہ بھی ساتھ تھا، اور وہاں ہم نے روضہ رسول پہ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا جب سے پاکستان بنا ہے، ہم کہتے تو ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج ہم نے افتتاح کیا ہے سیرت اکیڈمی کا، اور یونیورسٹی خاتم النبین یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے، اور اب باقاعدہ اس میں انشاءاللہ تعالی کام شروع ہوگا، اور اس پر 80 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ بیچ میں مسجد بھی ہے، اور ہاسٹل کو ہم علیحدہ بنا رہے ہیں۔ کوئی 1.5 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ پایا تکمیل تک 1.5 ارب کا منصوبہ ہے، جب پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ آج جو یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے بل کے حوالے سے اور اس میں جو اپنی ان پٹ دی ہے، اس کو کیسے وے فارورڈ کیا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور خاص طور پہ جب بل پاس ہوا تو لکھ صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور ہمارے اسپیکر جو ہیں سبطین خان صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا، قاری حنیف جلندری صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا، اور جو ایکچوئل بل پیش کیا گیا وہ میاں شفیع صاحب ہمارے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، وہاں سے رحیم یار خان سے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، ان کی مشاورت ساتھ رہی ہے، وہ خاص طور پہ ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آج وہ نہیں آ سکے، کوئی طبیعت ان کی خراب تھی، نارووال کے ہمارے سید حسن شاہ صاحب۔ جب میں نے 2004 میں یہ اکیڈمی شروع کی تھی تو اس وقت وہ ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور بڑا اچھا اس کے اندر انہوں نے کام کیا۔ پھر یونیورسٹی میں ہم نے پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے، خاتم النبیین کے حوالے سے جو اصل کام ہوا ہے کہ جتنی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں متعدد علماء کونسل کو بٹھا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے جہاں بھی کسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں آنے والا۔ یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹ میں سارا کچھ آیا ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جب ہم نے ابتدا کی تو پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا گیا، اور سود کے خاتمے کے لیے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا، 10 سال کی سزا رکھی ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جتنے دن بھی ابھی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، تو یہ کام ہم نے پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالی اس کو پہنچانا ہے، تاکہ جلد سے جلد یہ کام پہنچے کہیں۔ اور پھر نکاح نامے میں بھی پہلی دفعہ بہت سارے واقعات ہوئے جس میں کہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ نکاح نامے میں بھی ہم نے، اور وہاں حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، چاہے عورت ہے دولہا ہے دلہن، وہ باقاعدہ حلف دے گی اس بات کا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاتم النبیین ہیں، اور میرا پورا پختہ یقین ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح جو دولہا ہوگا وہ بھی یہی بات کہے گا، اور یہ بالکل عین ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی نئی جنریشن کے حوالے سے۔ اس میں پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور اس کے بعد پھر 12ویں تک ترجمہ قرآن شریف کا۔ اگر وہ پاس نہیں کرے گا بچہ تو آگے نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور یہ اسکولوں میں شروع ہو گیا۔ مراد راز صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور ابتدا راسخ علائی اور ساری یہ ٹیم بیٹھی ہے، ہم نے کی ہے۔ تو اب الحمدللہ یہ اب ایک جو ہم نے اس وقت سوچا تھا، بیج بویا تھا
اب یہ پودا نہیں، اب یہ آہستہ آہستہ درخت بن رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی، میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تھوڑا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں، اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھے گئے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔
اور کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہوگی، غزل نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا. ہاں جی. اب وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہوا ہے. آپ کب حمزہ شہباز کو رابطہ کریں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کے سیٹ اپ کے لیے سامنے آئے؟ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ہے ان کو، حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے، اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. بلال ہے. انہوں نے تو ایسا کہا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے؟ نہیں یار، نہیں. دیکھو، ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے. جب الوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی. صاحب، جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری غربت ہو رہی ہے مسلم لیگ آپ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی زیادہ شناخت پر کار رکھیں گے، اور کیا یہ ٹرین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے؟ وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ. تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقے اعتماد جمع کروا لیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ معنی ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر، تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی حقیقت کے برعکس ہے. جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ٹائم دینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے مولوی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی، وہ آفر کیا تھی؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے، اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کا گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالہ ڈویژن ہے، اور دیگر 1-2 ڈویژنیں ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے. اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی کی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ تو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں. تو یار وہ کس سیمپل پہ الیکشن لڑیں گے؟ بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ لڑیں گے؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا. وہ ٹائم آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈویژن بنائے، ضلع بنائے، اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی لمبی لائنیں پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں، اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے، ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے، جا کے پتہ تو کرو. اور ہم نے کوٹا پہلے 50% 100% کوٹا دے دیا ہے. جتنی گندم میں نے کہا نکال کے رکھو، اور ٹرکوں کے ٹرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور لوگ آٹا لے رہے ہیں. آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے.
सर क्या आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ तो बात जा रही है, इतना प्रेशर शहबाज शरीफ पर बिल्ट अप हो रहा है कि कौमी असम्बली और दूसरी दोनों सूबाई असम्बलियों में टूट जाएंगी और आम इंतखाबात की तरफ बात चली जाएगी? उसकी नवाज शरीफ ने भी कह दिया जी इंतखाबात कराओ, ये समझते कि हम डरते हैं और इसके ऊपर बातचीत अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ का हाल ये है कि उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलना, क्योंकि देखें MQM के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनका उधर झगड़ा है, बेशक जितनी मर्जी हो सके। ये बताइएगा कि 5-6 माह का आपका जो टेन्योर था इसमें आपने बहुत से काम किए, वो कौन सा काम है, 2-4 काम ऐसे जो रह गए हैं, आपके पास टाइम होता तो आप कर सकते? देखिए मेरी बात सुनिए, एक सबसे अहम जो काम है वो हमने जो 1122 को हमने अब देहातों तक और छोटी गलियों में पहुँचा दिया है, और हमने तमाम सूबों की जो ट्रेनिंग की है, जो पौधा लगाया था 1122 का, आप देख रहे हैं सिंध ने वही नाम हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह मैं ये समझता था कि हम जो रह गई है ना चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिला दोबारा हम करेंगे, वहीं शुरू करेंगे। वो हमने ब्लू लाइन जो शुरू की है, ब्लू लाइन से आम पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हमने वो हाइब्रिड बसें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसकी अप्रूवल हो गई है, वो बसें आपको फ़ौरन लाहौर में नज़र आएंगी। और फिर जो स्टेशन है, मिसाल के तौर पे जो बड़ा स्टेशन है ये वहाँ अनारकली में है, और एक उस साइड पे बाबू साहबू पे है, और 3 साइट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा और जहाँ शॉपिंग मॉल बनेंगे। उससे जो पैसा आएगा वो सब्सिडी जो होगी ना हम देंगे उनको, क्योंकि आप देखें ना बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है पंजाब के बजट के ऊपर, करीबन 15 अरब रुपया हमें हर माह देना पड़ रहा है सब्सिडी की शक्ल में। तो इसी तरह जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 300 मेगावाट के डैम हैं, और रनिंग वाटर के ऊपर, चनाब के ऊपर, वो वर्ल्ड बैंक ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा हम आपको वो देंगे। और इससे पहले हमारी टीम एग्रीमेंट साइन करके आई है, जो सिस्टर स्टेट बनी है पंजाब के साथ, कैलिफोर्निया की, वहाँ जो IT का काम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट आ रही है, IT का काम होगा। जरदारी साहब लाहौर में है, अब तो असेंबली भी टूट गई, अब क्या कर रहे हैं? वो मुलाकातें शहबाज की यार उन्होंने उत्थे बैरिया घर है तो उत्थे आके तो अपना अच्छा साहब ये बता देंगे कि रेस्ट हो रहा है। PDM की जमातों का जो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको इस वक्त नजर आ रहा है? नज़र तो हो तुसी केड़ी नज़र ना वेखदे हो, वो नज़र तो आ ही नहीं रहा। वो तो MQM नहीं उनसे मान रही। अभी आप देखेंगे फजल मान और इनकी लड़ाइयाँ होती तो जब इनको पिछू पड़ेंगे ना वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाग जाएंगे। तो सब आपको लगता है कि पंजाब के लीड हो रही है, असेंबली और केपी भी हो जाएगी, उसके बाद वफाक पे दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात हो गई है, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है दबाव। और वो तो खुद उसके चीफ मिनिस्टर ने कह दिए, कल मैंने आज मैंने जाने में पूछूंगा, परसों तक वो असम्बली तोड़ दी जाएगी। आम इंतखाबात होने हैं, ये कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए ना डेवलपमेंट के, वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोक सकता। अगली बार में तस्वीर पंजाब से यार ये अल्लाह ताला के काम है, फैसला अल्लाह ताला ने करने हैं, जो अल्लाह ताला करेगा हमने नेक नीति से खिदमत करनी है। पहले भी एज ए स्पीकर भी ये सारे कवानीन लोगों की मदद से जो मेरी टीम थी उनकी किए हैं, और अब जो यहाँ हमारी कैबिनेट थी, हमारी टीम थी, उनकी मदद से बेशुमार हमने काम ऐसे किए जो पहले नहीं हुए। और एक जो कैंसर का इतना बड़ा काम है, हर हॉस्पिटल में आपको अब अवेलेबिलिटी होगी, और फ्री कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी बाहर नहीं लेके जाना पड़ेगा इंडिया या किसी जगह पे। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होता है ना तो हर सीट में अकेला खड़ा होगा, तो ये बताएं इमरान खान यार वो अकेला ना सारा जनरल इलेक्शन कौन अकेला खड़ा हो, खुदा का नहीं। अच्छा तो इसका का एक सवाल के जवाब दे देंगे कि आप क्या कह रहे थे कि नून लीग को गैबी मदद नहीं मिलेगी अब, तो क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने गैबी मदद देनी है वो न्यूट्रल हो गए? नहीं, बात सुने, मैंने ये कहा था कि देखें एक कोई ऐसी इनको ये ख्याल था कि ये समझ लेते हैं ना वैसे ही अपने लोगों को गलत गाइड करते हैं, अपने लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हमें मददें आ रही हैं, हमें पता नहीं क्या आ रहा है। और
ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, हमें पता था ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब जिन्होंने ये झूठे वादे किए थे, उसमें राणा सनाउल्लाह उस टीम को हेड कर रहा था, उसको नवाज शरीफ ने बुलाया ताकि उसकी क्लास ली जाए। वापस आएगा तो वो को पूछेगा, मेहरबानी।